اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم ألهمنا رشدنا وعائذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل کی رمضان کلاس سب کو سمجھ میں آئی تھی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر پروردگار. یہ کیا نام ہے، پوائنٹ نمبر 3 کلیئر ہو گیا تھا، یعنی پوائنٹ نمبر 3 یہاں پہ پڑھ چکے تھے. اب جو ہے پوائنٹ نمبر 4 سٹارٹ ہوگا. اللہ نے جو موجود ایک منٹ رکیے تو اللہ نے جو موجود خود اختیار انسان کو اللہ نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی، اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان کو بگاڑے. انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے. اللہ نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی، یعنی انسان کو جو اختیار دیا ہے، فری ہینڈ دیا ہے 50-60 سال 70 سال کی عمر کا، کہ ڈو واٹ ایور یو وانٹ. ٹھیک ہے، دنیا میں بھیج کر. حالانکہ اس کو خود اختیار نہیں ہے. اگر ذرا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی پابندیاں ہیں اس کے چاروں اطراف میں. ٹھیک ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم فری ہینڈ ہم کو دے دیا گیا، لیکن اصل میں وہ فری نہیں ہے، وہ کسی کا غلام ہے جو بھول چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ مطلب اس بات کی مطلب ایزا ضرورت ہوئی کہ اگر اس کو خود محدود یعنی اختیار دیا جائے انسان کو، جو کہ 50-60-70 سال جو ہے نا عمل کرنے کا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہیں رکھتی تھی، یعنی یہ بات ایک میچ اپ نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو ہے نا مداخلت، اس چیز کی جو ہے نا مطلب کہ انسانوں کو جو پیدا کیا اللہ نے، تو انسان کے ساتھ یہ رویہ بہتر نہیں تھا اللہ کا کہ اللہ جو ہے زبردستی والی بات رکھتا ان لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، انسانوں کے ساتھ یہ زبردستی کا کام جو ہے نا ہوتا کہ آپ عمل کیجئے، اچھا یا برا واٹ ایور، جس پہ بھی زبردستی ہو، کسی پہ بھی زبردستی کی والی بات جو ہے، تھوپنے والی جو بات ہے، یہ بہتر نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس نوع کے لیے اور اس کے مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے ہی وہ انسان کو ہلاک کر دیتا. یعنی اب یہ بھی بات نہیں میچ اپ ہو رہی تھی
کہ انسان جو ہے، اب ظاہر بات ہے انسان کے اندر اللہ نے تمام طرح کا عنصر رکھا ہے، وہ اچھا بھی سوچتا ہے برا بھی سوچتا ہے، نفس اس کو برائی پہ بھی آمادہ کرتی ہے، اچھائی پہ بھی آمادہ کرتی ہے. تو اللہ نے نہ اچھائی برائی کے اوپر زبردستی کی، فری ہینڈ دیا، اور نہ زبردستی کی، بلکہ انکلائنیشن کس کی طرف رکھا؟ نیکی ہی کی طرف رکھا. انسان کی فطرت کس کی طرف ہے؟ جھکی ہوئی، آلریڈی نیکی کی طرف جھکی ہوئی ہے. بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ انکلائنڈ. وہ آلریڈی اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں اس کے والدین اور پھر اس کے ماحول، وہ ساری چیزیں نا وہ اثر کرتی ہیں، تو پھر وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے روح میں، اس کے ایک مطلب اس کے ہم میں، یعنی اس کے اندر ایک جو سیلف ہے، اس کے اندر ایک خود شعوری ہے، اللہ کا شعور ہے. شعور کہتے ہیں بیداری، جاگنا، پہچاننا. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جاہل انسان بھی اللہ کو جانتا ہے. ہاں، اس کے پھر جو ہے نا جہالت کی جو چیزیں ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے وہ نا پرورش پایا، اس نے جس ماحول میں رہا، اس کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ ایک شعور جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لا شعور ہو کے رہ جاتا ہے. وہ شعور جو ہے وہ ایک تہ کے نیچے دب جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب یہ جو ہے، اور پھر اس کو جب سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جب اس کو ماحول ملتا ہے، جیسے کہ آپ کو اچھا ماحول کوئی ملا، یا پھر کسی بتانے والے نے بتایا، آ کر بجھایا، سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس طرح سے زندگی نہیں گزارا جاتا، اچھی زندگی گزارا جاتا ہے، اور ہم ایز اے مسافر زندگی میں ہیں دنیا میں. ساری چیزیں بتائی جاتی ہے، ریمائنڈ کرائی جاتی ہے، بتائی نہیں جاتی بلکہ ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بتائی جاتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، ریمائنڈ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پتا تھا، بھول گئے. ٹھیک ہے، تو ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے قرآن نے بھی الفاظ جو ذکر کیا ہے، وذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، ذال کا فرا. ٹھیک ہے، ذکر کیجئے. ٹھیک ہے، ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہم آپ کو کل، آپ ہی کا تو کل ذکر ہو رہا تھا، کل ہم آپ کو، آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے ہم لوگ سب کوئی یاد کر رہے تھے، یعنی آپ کو آلریڈی جانتے تھے، آپ کی یاد پہلے بھی آئی تھی. ٹھیک ہے، بھول گئے تھے، تو کل ایک بیک سے آپ کا تذکرہ ہوا. ٹھیک ہے، تو ذکر اس کی آپ کو ریمائنڈر. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے دنیا میں انسان جب آیا، تو پھر وہ جب غفلت کا شکار ہو گیا، تو پھر اس کو جو ہے نا یاد کرانے والے نے یاد کرایا. ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام اس پر سب سے پہلے اول درجہ ان کا ہے. انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے سمجھایا. پھر ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام آئے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ انبیاء علیہ السلام آتے گئے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات مکمل ہو چکی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات طے شدہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی یہ رد و بدل ہوگا کہ ہم مان لیں گے کسی کو تھوڑا دیر کے لیے رسول کے اوپر فائز کر دیں، یا نبی کسی کو مان لیں معاذ اللہ. اب آپ کو ہم یہ اگزامپل دیں گے تو آپ لوگ بہت مطلب عجوبہ فیل کریں گی، لیکن ایسا نہیں ہے. اگزامپل جو بھی ہم دیتے ہیں نا، جو کچھ بھی بات بولتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ بنا جانے ہوئے نہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، بنا اس کی اگزامپل دنیا میں ہم کو نہ ملے اور ہم آپ کو بول دیں دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، تو ایسا ہوا ہے، ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ پاکستان از دا بیسٹ ایگزامپل. ٹھیک ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ جو ہے نا پاکستان میں ہر طرح کا پروڈکٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں عورتوں مردوں نے سب نے دھڑیلے سے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو رسول بنانا، نبی بنانا، ساری چیزیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، ہندوستان میں کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن وہی والی بات ہے، کمپیئر کریں تو کم ہے ان دا لیول آف پاکستان. ٹھیک ہے، بدعات میں اور پھر بدماشی میں، خرافات میں، گناہ میں ملوث جو ہے نا سب سے زیادہ بدبخت قوم جو بولا جائے عرب کے بعد جو ہے، اللہ کو عذاب میں کا جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی جو اگر قوم ہے، تو وہ یہ پاکستانی عوام، پاکستانی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اور ہندوستان کے بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اپنا اپنا سب کا رویہ ہے بہرحال. تو یہ جو ہے نا وہاں جو ہے نا بڑا دھڑلے سے، اور یہاں بھی ابھی کل پرسوں ابو ہی بول رہے تھے کہ کون تو ابھی جو ہے نا ممبئی میں کسی نے دعوت ٹھوکا ہے اس کا امام مہدی بننے کا. ٹھیک ہے، تو امام مہدی بھی درجنوں سے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی عجوبی بات نہیں ہے، اور کوئی اس پہ یہ حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ یار ایسا تو نہیں ہوتا، بالکل ہم تو نہیں ایسا کرتے ہیں، یا پھر آپ نہیں کرتی، لیکن دنیا میں ہر طرح کے ایگزامپلس موجود ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بی کوشش رہنا ہے نا. ہم نہیں کر رہے ہیں، اگلا تو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یا آپ کو روڈ پہ جب سائیکل چلا رہی ہیں آپ، تو آپ کو 2 رول رکھنا ہوگا. ایک تو آپ کو احتیاط کر کے چلنا ہوگا، آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھنا ہوگا، پلس آپ کو دوسرے سے بھی احتیاط کرنا ہوگا. آپ احتیاط کر لیتی ہیں، دوسرا آ کے ٹھوک دیتا ہے،
ठुकता कि नहीं ठुकता? तो एक्सीडेंट दोनों तरह से होता है ना, बाज़ दफ़ा हमसे गलती हो जाती है, बाज़ दफ़ा अगला मार देता है आके। तो दोनों एहतियात का पहलू लेना है ज़रूरी, ठीक है। बुराई से भी आशना होना ज़रूरी है, दुनिया में क्या चल रहा है और आपको क्या नाम है, इर्द गिर्द माहौल क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कुरान हदीस के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट रहेगा, दुनिया के एतराफ़ में नहीं झाँकेगा, तो वो मुमकिन है कि गुमराह हो जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि वो है ना, यानी डेली रूटीन थी कि आप है ना बाजार का चक्कर लगाते थे, आप है ना दीगर और भी मकामात पे जाते थे और तबलीग करते थे इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता होता था कि क्या हो रहा है, क्या आजकल चल रहा है, क्या कौन साजिश कर रहा है, क्या चीज़, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम ऐसा नहीं कि बस मतलब वो एक सैंक्शंस ले लेना है कि अंदर घर में रह गए, भी घर ही में रहना है, ठीक है, सब कुछ करना है, लेकिन उसका तरीक़ाकार नबवी तरीक़ा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपना तरीका कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि दुनिया का मालूम करना है, ये वो, तो अपनी अकल दौड़ा के ना मालूम करने निकल गए, कुछ भी नहीं। वो तरीका अपनाएंगे जो नबवी तरीका है, कुरान हदीस की रोशनी में बेहतर है इंशाल्लाह, ठीक है। बोला ना कि आपको हर स्टेप्स के लिए, इवन कि सोचने के लिए भी तरीका सिखा दिया है नबी ने, ठीक है। कुछ किसी चीज़ के मोहताज नहीं है हम। तो अब ये जो है कि आपको रिमाइंड कराया गया, आप भूल गए थे भाई, आपको पता नहीं, पता तो था लेकिन आप भूल गए थे, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, जब आपको रिमाइंड कराया गया तो आपको जो रूह सोई भी थी वो जाग गई कि यार मेरी मेरी बात हो रही है, कुछ मेरा तस्करा हो रहा है। ये रूह की ये रूह का जो तस्करा, रूह की जो अल्लाह ने रूह को जो सजदा कराया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया, आदम अलैहिस्सलाम को असल में सजदा नहीं था, वो रूह रब्बानी को सजदा था, ठीक है। तो वो क्योंकि कहा था अल्लाह ने कि फनफख्तहू मिन रूही करके अल्फाज, देखें अल्फाज नहीं याद आ रहा हमको, कि रूह ही अल्फाज है वहाँ पे, कि मेरी रूह में से, ठीक है। यानी रूह में से मतलब अल्लाह ने मंसूब अपनी तरफ किया, अल्लाह की रूह नहीं, माज़अल्लाह। यानी मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि जैसे बोलते हैं ना बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, तो क्या वाकई में वो अल्लाह का घर है? अल्लाह का घर यानी अल्लाह ने मंसूब किया है उसको दर्जा देने के लिए, ठीक है। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो रूह डाली ना, वो रूह अल्लाह ने अपनी तरफ से मंसूब करके डाला कि मैं अपनी तरफ से डाल दूं तो सजदा रेज हो जाना, ठीक है। यानी रूह की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस बताई। यानी ये जो इंसान के अंदर रूह है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये रूह जो है बहुत अफजल तरीन है, और ये रूह जो है वो कभी भी मरेगी नहीं। यकीन कीजिए, ये जिस्म जो है मर जाता है। ये जिस्म को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, मिट्टी का पुतला था वो, तो एक मिट्टी से पैदा किया है। तो ये रूह, ये जिस्म जो है ये जिस्म जो है मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम तारतन उखरा, ठीक है, कि हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में मिल जाओगे, गल सड़ जाओगे, फिर उसके बाद तुम्हें दोबारा उठाएंगे, ठीक है। अब दोबारा उठाएंगे तो तुम्हें ये जिस्म नहीं मिलेगा जो दुनिया में है, वो तो दुनिया के लायक था, उतनी ही रोशनी थी, तुम उतना ही देख पाते थे, हाथ उतना ही था जितना वो दुनिया के लिए काम करना था तुम्हारे लिए, पैर उतना ही कुव्वत रखता था जितना तुम्हें दुनिया में चलना था, ठीक हो गया। तुम्हारा जिस्म होगा दोबारा से तामीर, लेकिन क्या होगा, एक नया जिस्म मिलेगा, एक नई पावर के साथ मिलेगा, है ना। वो वैसी पावर होगी आँख की जिससे ना रब का दीदार हो सके, सुब्हानअल्लाह, ठीक है। वो वैसी नियामतें होंगी जिससे हम लुत्फ अंदोज हो सकेंगे, जो हमारा जिस्म बर्दाश्त कर सकेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अभी वो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं, इसीलिए तो गैब पर ईमान है हमारा, हमें वो नहीं दिख रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हैं नहीं, बिल्कुल हैं, जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, ठीक है, सब हकीकत है। लेकिन चूंकि हमारा बॉडी उस तरह से अल्लाह ने लिमिटेड जो है ना पावर वगैरह दी हुई है, लिमिटेड सारी चीज़ों की आपको बॉडी पार्ट्स जो है वर्क कर रहे हैं, एक पावर जो है लिमिटेड है, जिसकी वजह से हम उसके हद से बाहर नहीं निकल पाते। लिहाजा हमें चीज़ें नहीं समझ आती बाज़ दफ़ा, और नहीं नज़र आती। और यकीन कीजिए कि इल्मुल गैब जो है ना, ईमान बिल गैब, ईमान बिल गैब जो है कभी प्रूफ नहीं हो सकता इस दुनिया में, ठीक है। उस पर ईमान लाना ही होता है, ठीक है, बिना देखे ईमान लाना है। जब वो बिना देखे ईमान लाना प्रूफ हो जाएगा तो कोई बिना देखे ईमान लाना कहाँ रहा। तो ये जो ईमान बिल गैब है, जिस पे एथेइस्ट बड़ा बहस करते हैं ये जाहिल लोग, तो ये बिल्कुल बेतुकी बात है, ठीक है। तो आपके अंदर रूह रब्बानी, मतलब अल्लाह ने अपनी तरफ जो रूह अपनी तरफ मंसूब करके डाली है आदम अलैहिस्सलाम में, फिर आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में मुंतकिल हुई वही चीज़, वो नूर। तो यकीन करें कि वो रूह जो है बहुत मुक़द्दस है, वो रूह जो है बड़ा शफाफ है, बड़ी पाक है, मतलब ये एक मखलूक है, रूह भी एक मखलूक है, ठीक है। जिस्म एक अलग मखलूक है, रूह एक अलग मखलूक हो गया, ठीक है। तो ये जिस्म गल सड़ जाएगा, लेकिन रूह जो है वो अल्लाह की तरफ वापस लौट जाती है ना। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ठीक है, चल उठ उठ उठ। अल्लाह वो जो है ना अपने फरिश्ते को भेज कर मलकुल मौत आएंगे और फिर बोलेंगे कि क्या ये या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन जान,
اے مطمئن روح، یعنی جان کو مخاطب، نفس کی انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، اٹھ اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ کس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. سبحان اللہ، کیا ہی مقام ہے، کیا ہی جو ہے نا کامیابی ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی کامیابی ہوگی؟ بولیے کوئی خوشی ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر؟ وہ جاب لگنے والی خوشی جو 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی سیلری، بھائی میرے بیٹا کی تو 2 لاکھ کی سیلری ہے، وہاں آپ پھولے نہ سما رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خوشی. بھائی میرے بیٹے کا تو آج نکاح ہے، وہ خوشی. بھائی میرا خود کا نکاح ہے، وہ خوشی. یہ ساری خوشی ایک طرف ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، ہے نا. تو وہ جو ہے نا ایک الگ ہی ہوگا، وہ ہمیشہ کی خوشی ہو جائے گی. نہیں یار اس کے بعد اچھا یہ پروف ہو گیا کہ اب اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں، چلو قبر میں لے کے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اندھیرا ہے، کیا کیا سنا تھا دنیا میں، بڑا پڑھ کے آئے تھے، اب ہم کو کوئی ٹینشن نہیں، اندھیرا رہے کچھ رہے، اللہ پاک ہم کو بچا لے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کی طرف سے میرے کو منادی دینے والا جو ہے ندا، اس نے آواز دے دی، اب یہ میرے ساتھ جو ہے نا معاملہ اچھا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. کبھی بچہ ڈرتا ہے نا، بولتا ہے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے، تو وہ بولتے ہیں نا چلو بہت مزہ آئے گا بہت مزہ آئے گا، بولتا ہے نا بڑے آدمی بولتے ہیں نا بچے کو، تو پھر حوصلہ دیتے تو بچہ تیار ہو جاتا ہے، پھر وہاں جاتا تو پھر وہ مزہ کرتا ہے کہ بھائی پھر کیا ہی کہنا. تو یہ روح ربانی جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو آئی ہے روح، یہ روح جو ہے اصل میں اللہ کا پاٹھ پڑھ کے آئی ہے آلریڈی، اللہ کی معرفت اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے دنیا میں جا رہی تھی، ظاہر بات ہے انسان کے اندر تھی، انسان کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے اس کا، جسم کے ساتھ اس کے تعلق ہو جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے ہم لوگ کسی کے ساتھ رہ جاتے ہیں تو کتنا ہم لوگ کو یہ لگتا ہے، ان سے بچھڑنے میں کتنا یہ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا. تو وہ روح کو بھی جو ہے جسم سے جدا ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ تکلیف وہ والی تکلیف، یعنی مطلب دل دکھنے والی بات وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے، اور پھر اس کے بعد ایک الگ ہی بات ہو جائے گی کہ وہ پھر مومن کی روح کو کیا ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن تو بہرحال یہ جو ہے، یہ روح جب دنیا میں آئی تو کیا ہو گیا، اس پہ جو ہے نا غفلت کا پردہ پڑا. سب سے بڑا تو بدماش جو ہے وہ ابلیس، جو ملعون، جس نے انا خیر منہ کا دعویٰ اٹھایا ہوا ہے، وہ جو ہے نا پیچھے پڑ گیا کہ ہم اس کو پروف کر کے رہیں گے کہ یہ صحیح نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ اپنا جو ہے نا چال چلنے میں لگا ہوا ہے، انا خیر منہ کو پروف کرنے میں لگا ہوا، ٹھیک ہو گیا. اور پھر جو ہے ہماری جو کچھ بدماشی ہوتی ہے، نفس امارہ بھی تو ہے نا ہمارے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس کا آتا ہے وہ کچھ برائی پہ کچھ وہ ساری چیزیں، تو وہ ساری چیزیں میں مل ملا کے ہوئی. اور پھر انسانوں میں سے بھی وہ کچھ بدماش ہو جاتے ہیں جو ابلیس کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جسے قرآن نے کہا کہ من الجنۃ والناس، انسانوں میں جن میں سے مطلب پناہ مانگیے، انسان میں سے بھی جنات میں سے بھی. ایسا نہیں کہ وہ شیطان کے لشکر صرف جن میں سے ہیں، ٹھیک ہے، انسان میں بھی بہت سارے جو ہے بن گئے ہیں انسان یہ شیطان کے لشکر. تو یہ سب جو ہے مل ملا کے کیا کرتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں اس روح کا جو مشن تھا اس کے متعلق سے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ روح پھر بھی نہیں مرتی، یہ ضمیر جو ہے نا پھر بھی نہیں مرتا، ضمیر ہے نا اس غفلت کے تئیں دب کے رہ جاتا ہے، اور دبتا ہے، بوجھ اتنا پڑ جاتا ہے اس کے اوپر کہ اس کی جو ہے نا مطلب اس کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے. یقین کیجیے یہ بے ہوش ہے. پھر اس کے بعد کسی نے جب بتایا، اب ظاہر بات ہے ہم ایز امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمیں تو بتا دیا گیا بھائی کہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی مطلب تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب یہ ذمہ داری تم کو سونپ کے جا رہے ہیں. کوئی علماء کرام کو صرف ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ بالکل پگلا پڑا ہے جو ہے نا کنسپٹ نا، بالکل نکالیے اپنے ذہن سے. علماء کرام کو کیوں ذمہ داری رہے گی بھائی؟ علماء کرام علماء بنے ہی جب ہیں جو انہوں نے علم حاصل کیا. کس کو منع کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل نہیں کرو؟ میرا سوال یہی ہو جاتا ہے، کیوں تھوپ دیتے ہیں صرف عالم کی طرف کہ نا عالم صرف عالم تبلیغ کرے گا، صرف عالم کو ہی دین پہنچانے کا نا ذمہ داری ہے؟ کسی کو نہیں، سب کو ذمہ داری ہے. سب ایز اے امتی سب کو ذمہ داری ہے کہ جتنا سیکھیں بلغوا عنی ولو آیہ کریں. سب سے پہلے سیکھیں، عمل کریں اور پھر پہنچائیں، سیکھیں، عمل کریں اور پہنچائیں. یہ 3 کام بیک وقت ایک ساتھ ہوگا، کوئی ٹائم ٹیکنگ پروسیس نہیں ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ کس سے سیکھا؟ اپنی عقل سے؟ جی نہیں، صحابہ کرام کی روشنی زندگی میں دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کس طرح سے عمل کیا ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا برپا کر دیا انقلاب. اگر ہم نقش قدم پہ اپنائیں گے تو پھر وہی ہوگا. اہل البیت کی زندگی دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں. تو اب یہ جو ہے یہ کام، یہ ذمہ داری ہمیں ملی ہے بھائی. ظاہر بات ہے ہمیں ذمہ داری ملی ہے، اب ہم سمجھے نہ سمجھے الگ بات ہے. پوسٹ کسی کو مل گیا، ڈی ایم کسی کو بنا دیا گیا، وہ ڈی ایم میں نہ سمجھے اپنے آپ کو، تو بھائی جتنا کھائے گا نا وہ، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا اس کو پھر بنا دیا گیا، پوسٹ دیا گیا. اب وہ جو ہے نا غفلت والا انسان جو ہے بیچارہ، اچھا انسان جو ہے وہ جاتا ہے اس کے پاس، غافل انسان کے پاس، اب بولتا ہے یار ایسے ایسے مت کرو، دیکھو بہت بڑا گناہ ہے، شراب مت پیو، ٹی وی مت دیکھو، یہ مت کرو، وہ کرو، نماز پڑھو، یہ ساری چیزیں. تو اس کو ایز اے ریمائنڈ کرا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھول چکا تھا کوئی سبق یا جو کبھی پڑھا تھا کوئی دور میں اس نے،
وہ جو ہے نا وہ بھول چکا. اچھا یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمیں تو علم آیا نہیں, اس سے پہلے تو ہم جہالت میں رہے, بالکل دیہات تھا, یہ تھا وہ تھا, بہت سارے بہانے بناتے ہیں نا کہ وہ نہیں, وہ بات نہیں بول رہے ہم. وہ روح ہی آلریڈی اللہ کی طرف سے وہ آ چکی ہے کہ وہ نا اللہ کی معرفت ہے اس کے اندر. آئی بات سمجھ میں؟ وہ اللہ کی طرف سے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کی روح جو وہی ظاہر بات ہے بڑا ہو کے وہی نا بن رہا ہے انسان, تھوڑی نا روح چینج ہو جا رہی ہے. تو وہ جو روح ہے وہ روح ہے ربانی, وہ اللہ کی معرفت لے کے آتی ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, اس کی مثال ہم دے کر سمجھایا تھا کہ کوئی چور ہے جو نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھی جا کر اگر پوچھے گا کہ بھائی تے سچ سچ بتا دے کہ چوری کیسا ہے کام ہے, تو وہ اپنے دل سے بولے گا یار چوری اچھا کام نہیں ہے, چوری برا کام ہے. ٹھیک ہے, جاہل سے جاہل انسان سے بھی پوچھے گا, کوئی عالم نہیں, کوئی یہ نہیں کہ ہے نا وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے کہ ہندو ہے کہ کوئی مسلم, کوئی ریلیجن نہیں, آپ پھر بھی جا کے پوچھے گا تو وہ بتائے کیوں, کیونکہ اس کے ضمیر کے اندر ایک حص موجود ہے جو اللہ دل دے کر چلا ہے, انکلائنیشن ٹورڈز فطرہ. ٹھیک ہے, فطرت کی طرف انکلائنڈ ہے, وہ اللہ کی طرف اس کے معرفت کی طرف وہ انکلائنڈ ہے. بس وہ کیا کرے گا, تھوڑا سا وہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا کہ پتھر ملا ہے اور جوہری نے بولا کہ یار یہ تو بڑا زبردست پتھر ہے, اس سے تو بڑا زبردست خوبصورت ہیرا بن جائے گا, وہ تراش دیا اس کو, خوبصورت ہیرا بن گیا, اور کیا. تو وہ آلریڈی پتھر ہوتا ہے, وہ بالکل وہ قیمتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ قیمتی پتھر اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے, وہ تراشنے کا کام جو ہے انبیاء علیہ السلام نے کیا. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر بات سمپ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو لوگ سیکھیں گے وہ سکھائیں گے, یہ تراشنے کا کام ان کی ذمہ داری. ٹھیک ہے, تو اب یہ سمجھایا جب کسی غفلت والے انسان کو, تو اس کو یاد آیا یار کچھ تو ہے, اور پھر اس کو احساس ہوا کہ یار واقعی میں غلطی تو ہے. ٹھیک ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, ایسا نہیں کہ ضمیر ملامت نہیں کرتا ہے, بالکل ملامت کرتا ہے. وہ ابلیس کو بھی اندر سے ملامت ہو رہی تھی, لیکن اس نے تکبر میں آ کر جو ہے نا انکار کیا ہے. تکبر سمجھ رہی ہیں, ہٹ درمی جس کو کہتے ہیں, یعنی ہم کو پتا ہے, ٹھیک ہے, ہم کو معلوم ہے, اور پھر بھی ہم جو بولے نا ہم اپنی آن میں آ کے ایگو میں آ کے انکار کر دیں. ٹھیک ہے, یا کوئی اور وجہ سے, تو وہ کوئی اور وجہ سے تو اس کو پھر کچھ اور نام دے دیں گے, لیکن آن میں آ کر انکار کرنا, جانتے بوجھتے انکار کر دینا, دس از کالڈ تکبر. اور دوسروں کو حقیر سمجھنا, دس از کالڈ تکبر. کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا اللہ کے رسول کبر کیا ہے, تو پھر ڈیفینیشن میں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو ہم سمجھا رہے ہیں اپنی زبان میں, کہ کبر یہ ہے کہ جانتے بوجھتے حق کو انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور یہ دونوں کوالٹی کس کے اندر تھی, کس کے اندر تھی, ابلیس کے اندر. ٹھیک ہے, تو ابلیس سے چلیے, تو یہ ابلیسیت ہے, کبر کیا ہے, ابلیسیت ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کام جو ہوا, ورنہ آپ یہ دونوں اگر کبر نہیں رہے گا نا تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے, چاہے کتنا بھی گنہگار رہے ہیں, کتنا بھی گنہگار انسان رہے, وہ ملامت کرتا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اندر سے فیل ہوتا ہے اس کو. باقی وہ پھر بعد میں وہ بول دے کہ بہانہ اور یہ وہ کیا کریں, مجبوری, یہ وہ دس دیٹ, رونا گانا کرتا رہے, الگ بات ہے, لیکن وہ ملامت کرتا ہے. لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو یہ انہوں نے بتایا ماشاءاللہ کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی وقت میں تمہارا ایک دوست تھا, بہت چہیتا اٹھنا بیٹھنا تھا, اس کے ساتھ 10th پاس کیا تھا, بڑا اس کے ساتھ بیسٹ فرینڈ والا جو ہے نا معاملہ تھا, اور کیا نام ہے, اس نے تمہیں بڑا اچھا گفٹ دیا تھا, ایک گھڑی دی تھی, رومال دیا تھا, کچھ بھی دیا تھا, واٹ ایور. اور تمہارے پاس ایک ٹرنک تھا جس میں تم نے کپڑا لادا, اور وہ گھڑی اور رومال جو کیا ہو گیا, نیچے ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ایک عرصہ ہوا بچھڑے ہوئے سے, پھر تم نے جو ہے نا آگے وہ پڑھائی کی, اور پڑھائی کر کے پھر ڈگری ہوئی, اور پھر وہ جاب لگ گئی, اور ساری بال بچے سب کچھ ہو گئے, شادی بیاہ. تو پھر وہ اچانک سے ٹرنک کھولا, جب خالی کرنے کا دور آیا تو خالی کیا تو اچانک سے وہ گھڑی پہ نظر پڑ گئی. اب بتائیے, وہ گھڑی پہ نظر پڑی ہے, کیا وہ دوست یاد نہیں آئے گا؟ نظر پڑی ہے گھڑی پہ, لیکن یاد کون آئے گا؟ دوست یاد آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایگری ہے اس سے, ایگری ہے نا, ظاہر بات ہے, فطرت کی چیز ہے, کوئی عجوبی تو بات نہیں ہے نا. تو بالکل یاد آئے گا. تو پتا چلا کہ یہ جو ہے نا, یہ اللہ کا درس, یہ قرآن جب پڑھایا جاتا ہے نا, جب اس کا درس دیا جاتا ہے, جب اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, یہ کلام اللہ. ٹھیک ہے, ایک تو ہم آلریڈی قرآن کو بھی ہم غلط میننگ بولا نا کہ غلط تصور سے دین کو پڑھا, جو پڑھنا تھا وہ تو پڑھوے نہیں کیا, اور جو پڑھا وہ بھی الٹا کا پلٹا پڑھا, غلط نیوز آئی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو وہ قرآن کو بھی ایز بس مصحف جانتے ہیں ہم کہ بھائی یہ کتاب ہے, ہو گیا بس, اٹس اوکے, پڑھ لیا, کمپلیٹ. ٹھیک ہے, بس اس حد تک جہاں قرآن بولا وہاں کتاب کا تصور آتا ہے. تو قرآن کا تصور ہی آپ نے رکھنا ہے کلام اللہ میسج سے. ٹھیک ہے, کلام اللہ میسج سے تصور رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کلام اللہ یعنی اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. بھائی شاعر علامہ اقبال کی وہ کیا بولتے ہیں یار, فیمس دعا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں, کوئی پڑھنا شروع کر دے کہ علامہ اقبال یاد نہیں آتے؟ یاد آتے ہیں نا. تو بھائی آپ کو کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے بولا ہے. جب وہ بولی اللہ کی ریپیٹ کرتا ہے نا انسان, پڑھتا ہے نا, کان میں جاتا ہے نا, تو وہ ہے نا اثر ہوتا ہے, کچھ یاد آتی ہے ایک ہستی کی.
ٹھیک ہے، جس کو جانا تو تھا لیکن بھول گئے تھے اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ ریمائنڈر ایسا جو ہے نا اس کو پھر کیا کر دیتا ہے، وہ ضمیر جو ہے نا دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، وہ ہوش میں آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو جاگتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے، واقعی میں حق تو وہی تھا، وہ تسلیم کر لیتا ہے پھر، ٹھیک ہے. تو بس اتنی سی بات ہوتی. تو حق یہ ضمیر جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے جو بول دیتے ضمیر مر گیا ہے، ضمیر مرتا نہیں ہے، ضمیر کو بہت زیادہ کچلا جاتا ہے، بہت لیول آف انٹینسٹی والا گناہ کیا جاتا ہے، تب جا کے جو ہے نا ضمیر پہ مہر لگا دی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے. دیکھیں الفاظ نہیں یاد ہے، جیسے یہود و نصارہ کے ضمیر پہ مہر لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بہت انٹینسٹی وہ لیول آف بہت ہائر لیول آف گناہ کرنا پڑتا ہے تب جا کے، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ جو ہے نا بہت غفور الرحیم ہے، ہر جگہ موقع دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ابھی نہیں ضمیر اس کو موت مت دو، ابھی اگر مر جائے گا تو پھر موت تو آ جائے گی، تو پھر ظاہر بات ہے دوبارہ تو پھر زندہ ہونا نہیں ہے، لہٰذا ہم موت نہیں آنے دیں گے جب تک ابھی تھوڑا بہت ہے نا زخمی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بے ہوش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جا غفلت کا شکار اپنے ہاتھ پہ جب ڈلائے گا تو پھر ہوش آئے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے نا فری ہینڈ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو نہ یہ کہ آپ کو زبردستی کرنا بہتر تھا انسان پہ کہ برائی کرو یا اچھائی کرو، اور نہ ہی یہ کہ آپ کو یعنی یہاں پہ یہ الفاظ ہے کہ اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس نوع یعنی انسان کے لیے اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے ہی وہ انسان کو ہلاک کر دیتا. یعنی بغاوت یعنی مطلب کیا، اللہ کی نافرمانی جب کرتا انسان، جیسے اللہ نے نہ زبردستی کی اور مطلب اچھائی میں نہ برائی میں ٹھیک ہو گیا، اس کے باوجود فری ہینڈ دینے کے باوجود اچھائی کیا تھا تو اللہ کو خوش کیا، لیکن اگر برائی کیا تو یہ بھی چیز مطابقت نہیں رکھتی تھی انسان کے ساتھ. سسٹم جو بنایا ہے اللہ نے، یہ بھی چیز اگر یہ رول رکھ دیتا اللہ تعالیٰ کہ جیسے ہی انسان کرے گا میری خلاف ورزی تو دھڑیلے سے گردن اڑا دو، یہ بھی اگر رول ہو جاتا تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہوتا، یہ مطابقت نہیں رکھتا، یعنی یہ تال میل نہیں کھاتا. ایسا نہیں تھا کہ انصاف نہیں تھا، انصاف تھا، یہ بھی سراسر انصاف تھا، لیکن اللہ جہاں منتقم ہے، جہاں انتقام لینے والا ہے، وہاں الغفور الرحیم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ ہے. بلکہ رحمت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اپنے کہ ہم جو ہے غصے پہ رحمت میری غصے پہ سبقت لے گئی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے جس کو ہم اپنے زبان میں ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پہ غالب ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، قیامت کے دن بھی، ٹھیک ہے. اب وہ مشرکین اور یہود و نصارہ پہ نہیں ہوگا لیکن امت محمدیہ پہ ہوگا بے شک انشاءاللہ، آمین، ٹھیک ہے. اب یہی پہ بھروسے پہ تو رہ جاتے ہیں، پھر عمل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ کیا ہے بھائی، یہ جو ہے نا مطابقت نہیں رکھتی یہ چیز کہ بھائی یہ رول بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی غلط کام کرے گا انسان، میری خلاف ورزی کرے گا، آلریڈی اس کو بتا دیا، سمجھا دیا، اس کی روح کو انکلائن کر دیا اپنی طرف، تو بھی یہ تھیٹرولوجی پہ اپنے لگا ہوا کوئی کچھ کرے گا، لو پھر اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے وہ رول بنوا دیتے کہ بھائی یہ کام کرے گا تو یہ گناہ پہ دم دھڑیلے سے جو ہے نا اڑا دو گردن. تو یہ کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں ہوگا، یہ چیز ہم میرے جو ہے نا شان نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو نظام میں داخل نہیں کیا، اس کو حصہ نہیں بنایا، ٹھیک ہو گیا. کیا کیا، مہلت دیا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود مہلت دیا. وہ بتایا تھا نا ایگزامپل کیسا بتایا تھا، ہم کو تو رونا ہی آ جاتا ہے یار کہ جب نیکی کا فرشتہ جب ہے نا ارادہ کرتے ہیں تو نیکی لکھ دیتا ہے، لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ نیکی کا فرشتہ جب ارادہ کرتے ہیں، بھی کیا نہیں ہے، لکھ دیتا ہے، ارادے کا اجر لکھ دیتا ہے. برائی کا فرشتہ جو برائی لکھ رہا ہے وہ بھی برائی کا ارادہ کیا ہے تو نیکی کا فرشتہ اس کو روکتا ہے کہ نہیں ابھی ارادہ کیا نا، چھوڑ دو نا، کیا پتہ کرے نہ کرے تو مت لکھو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے. پھر جب وہ انسان نہیں کرتا تو پھر نہیں لکھا گیا، ہو گیا، نہیں لکھا ہوا تھا. لیکن جب کر لیتا ہے پھر بھی جو ہے نا اللہ وہ کیا نام ہے یہ بولتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے لکھ دے رہے ہو لیکن اب جب برائی وہ توبہ کر لے تو اس کو مٹا دینا. تو کیا کتنا زیادہ آسانی ملے اور کتنا آسانی ملے گی، ٹھیک ہے. تو غفور الرحیم کا تو چاروں طرف جو ہے نا غفور الرحیم کی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ غفور الرحیم کو ہم یہاں نہ دیکھ کے وہاں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کیا ہوگا غفور الرحیم وہ ہم کو نہیں پتا، لیکن یہاں دنیا میں دیکھیں نا غفور الرحیم کا کیا عنصر ہے، چاروں طرف دیکھیں اسی کی بارش ہو رہی ہے. تو ہم کیا لگاتے ہیں لیبل، غفور الرحیم آخرت میں. تو آخرت کا پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا غفور الرحیم والا معاملہ ہوگا، کس کے ساتھ کون سی پکڑ والی سختی والا معاملہ ہو جائے گا. جب جو چیز نہیں پتا اس کے بارے میں پتہ کرنے میں لگے ہوئے، اور جو چیز سامنے ہے جس کو لینے کے لیے کہا گیا اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے. تو چنانچہ اپنی اس خدا داد ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے ایسے آدمیوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھنے والے، اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے، انبیاء علیہ السلام. یعنی کہ اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا اور انہیں اس کام پر مامور کیا کہ بنی آدم کو اس راہ راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں جس سے وہ ہٹ گئے تھے، ٹھیک ہے. یعنی
کون سی دعوت؟ یہ انبیاء علیہ السلام تمام جو ہے دور میں آتے رہے اور یہ نبوت کمپلیٹ ہو گئی، رسالت کمپلیٹ ہو گئی میرے نبی پر، ٹھیک ہے. تو یہ کون سی دعوت تھی؟ وہی دعوت تھی جو آدم علیہ السلام کو دے کر چلایا جا رہا تھا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٹھیک ہے، ساری دعوت ایک ہی ہے. تو یہ اتباع، ہدایت کی اتباع، ٹھیک ہے. اب ہدایت کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو اللہ نے ایسا نہیں کیا. دیکھیں کتنا آسانی ہے یار، وہ رب کو دیکھیں یار کہ کتنا اللہ جو ہے ان سے ہمارے ساتھ لگاؤ ہے اللہ کا، کتنی رحمانیت اللہ کی، کتنی مطلب رحیمی اللہ کی. اگر ہم یہ جان جائیں نا، اللہ کا جانا ہی نہیں ہے ڈیفینیشن. بول تو رہے ہیں ہم کہ آپ کو دین جانا ہی نہیں صحیح. اللہ کا ڈیفینیشن جس دن جان جائیں گے نا، جس دن سمجھ جائیں گے نا، جو کہ ہم کو جانتے بھی ہیں، وہ دبا ہوا ضمیر جو ہے نا، سویا ہوا ابھی جو ہے نا، وہ بے ہوش جو ہے نا، وہ جس دن جاگ جائے گا نا، قسم اللہ کی ایسی محبت پیدا ہوگی نا کہ پھر وہی جگر ہوگا کہ آپ بیٹھے بیٹھے یہ درس دے کر آنسو بہاتی ہیں نا کہ نا کربلا میں یار کیا جذبہ تھا حسین کا جو شہید ہو گئے، کتنا بڑا وہ لوگ باپ رے کلیجہ رکھتے تھے. یہ نا دعویٰ ٹھوک کے ہم جو ہے نا روتے ہیں نا، یہ کلیجہ خود اپنے اندر فیل کیجئے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ حسین کا بھی رب وہی تھا جو میرا رب ہے، اور حسین کا بھی مشن وہی تھا جو میرا مشن ہے، ٹھیک ہے. صرف فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہ ہو گیا ہے کہ وہ پاٹ جو ہے حسین نے پڑھا تھا، اس پہ عمل کیا تھا، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سوئے ہوئے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے. جس دن جان جائیں گے نا کہ وہ میرے رب کی طرف سے ہے، حکم نازل ہوا ہے میرے رب کی طرف سے. وہ رب کیا ہے بھائی؟ کون رب؟ کیسا رب؟ کون اللہ؟ لا الہ الا اللہ میں کیا اللہ، کیا الہ کو نہیں پوجا کرو، کیا ہے یہ؟ مطلب کیا بنتا ہے؟ محمد کون ہے؟ ان کو ایسا رسول، ایز اے رسول، ایز اے نبی کیوں جانتے ہیں ہم بھائی؟ کیوں ان کو ماننے لگ جائیں بھائی؟ کیوں مانے ہم؟ کیوں کہ کیا ان سے میری رشتہ داری ہے؟ کیا ہم کو ان سے کچھ چلا آ رہا ہے؟ کوئی میرے ذاتی ان سے ٹکراؤ ہے؟ کچھ تو وجہ ہے نا بھائی، کچھ تو وجہ ہے نا. اس وجہ کے پیچھے لگے نا، اس سوراخ کے پیچھے لگے نا کہ کیا ریزن ہے، جائے نا تہ تک، ٹھیک ہے. بات کی کھال ہم لوگ لڑائی میں نکالتے ضرور ہیں کہ اچھا وہ ایسے بولی، اس سے پوچھیں گے، پھر وہ اچھا تم ایسے بولی، اس سے پوچھیں گے. بات کی کھال نکالتے ہیں ہم لوگ. کیوں نہ اچھائی میں، کیوں نہ حق میں تلاش کیا، حق کی تلاش کیوں نہ کیا کہ جو ہے نا دیپ تک جاتے، روٹ تک جاتے، ٹھیک ہے. اور روٹ تک جائیں گے، اللہ کی معرفت تلاش کریں گے اور اللہ مدد نہ کرے. یہ ہمارا ایمان کمزور ہے پھر، ٹھیک ہے. ایمان یہ ہونا چاہیے جس رب کو تلاش رہے اسی کو تلاشنا سب سے ایزی ہے، اور ساری چیزوں کو تلاشنا مشکل ہے. ایک تو چیز بھلا جاتی ہے، دماغ میں آتا ہی نہیں، اللہ کو تلاشنا بہت ایزی ہے. کوئی یہ بولتا ہے نا دین پہ مشکل ہے، دین مشکل نہیں، واقعی میں دین بہت آسان ہے. الدین یسر یقیناً، ٹھیک ہے. وہ بولتے ہیں نا تلوار کے دھار پہ جو چلنا والی بات ہے نا، وہ آخر وقت میں ہوگا، بالکل ہوگا. لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کو پہچان جب ہم جائیں گے نا، کہ اللہ کے بارے میں ہم جان جائیں گے، ڈیفینیشن جان جائیں گے اس کا، پھر اس نے کس طرح سے، ہم تو بھائی جتنا جانیں گے کھوپڑی جتنا عقل ہے اتنا ہی نا، ورنہ تو اس سے لمیٹڈ تو وہ ہے نہیں. ظاہر بات ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی تو تمام جو ہے سمندر کو سرائی بنا دیا جائے، کیا بولتے ہیں اس کو یار، وہ روشنائی بنا دیا جائے، اور پیڑ کو نا قلم بنا دیا جائے، تو بھی جو ہے نا اس کی حمد و ثنا وہ مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا مطلب ہرگز تو نہیں ہے نا کہ حمد و ثنا کریں نہیں، ہم جتنا آ رہا اتنا تو کریں. تو اللہ نے جو احسانات کیے ہیں نا ہم پر، اس کو ہم گنتے رہیں گے، بڈھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن وہ احسانات پورے نہیں ہوں گے. لیکن ہم کو گننا ہے پھر بھی. تو وہ جو ہے نا احسانات جب ہم گنیں گے نا، جب جانیں گے نا، یقین کیجئے کہ ایک ماں باپ کے بارے میں جب پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے کیسے محبت ہوتی ہے عورت کو. عورت کی مثال دیں گے بھائی، اب لڑکے کو بھی محبت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، تمام انسان کو محبت ہوتی ہے. ماں باپ ایسی چیز ہے کہ سب کو محبت ہوتی ہے یار. وہ 1-2% جو ہے نا بالکل جو ابلیس کے ایجنٹ ہیں ان کو مت رکھیے ایگزامپل، میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ابلیسیت والے لوگوں کو مت دیکھیے. تو میجورٹی کیا ہے؟ میجورٹی یہ ہے کہ آپ کو ماں باپ کو ہر حال میں مانتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. جاہل سے جاہل بچہ رہے لیکن وہ ماں باپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک وہ ماں باپ کا شیدائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بچپن میں بولتے ہیں کہ نا وہ ماں باپ نے سکھایا ہوتا ہے جو کچھ بھی وہ نا خلاف ورزی نہیں کرتا، بچہ، چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے، ماں مار رہی ہے پھر بھی لپٹا جا رہا ہے، کس کے پیچھے؟ ماں کے پیچھے لٹکا جا رہا ہے نا. وہ سب کچھ سارے سے روٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ منا رہے ہیں، خالہ منا رہی ہوں، ادھر سے چچا منا رہے ہیں، ادھر سے پھپھا، کوئی سے نہیں سنا. لاسٹ میں ماں کے آنچل میں آ کے شانت ہوا ہے. تو ماں باپ بھی ٹھیک ہے. باپ تھوڑا سا سخت والا مزاج ہو جاتا ہے، وہ والی بات کی وہی ڈوز اینڈ ڈونٹس. لیکن تو باپ تو بہت رحمت ہے یار، بہت بڑی بہت بڑی. اللہ تمام جو ہے نا مطلب مسلمانوں پہ ماں باپ کا سایہ قائم رکھے، جو ماں باپ جن کے حیات ہیں، آمین. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ ماں باپ کا بھائی بٹ نیچرل چیز ہے کہ بھائی سب کوئی مانتا ہے، ٹھیک ہے. تو یار ماں باپ کو کیوں مانتے ہو؟
کیا ہو گیا بھائی ماں باپ کو مارنے لگ گئے؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا، سب چیز کے پیچھے ریزن ہوتا ہے نا. تو بھائی ماں باپ نے میرے کو بہت قربانی دیا بھائی، میرے کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے، وہ سارا شعر بھی پڑھتے ہیں ہم، روتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا، تو ہے ناراض تو پھر ہم سے وہ راضی خدا کیسے، کیا 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 شعر ہے. ٹھیک ہے، وہ روتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہت سارے احسانات ہیں، انگنت احسانات ہیں، ایک نہیں. تو وہ جو ہے نا رات میں اٹھنا، یہ ساری قربانی. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، ہمارے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کیا. ہم نے 75 بار پوچھا بچپن میں، اے ابو یہ کیا ہے ابو، اے امی وہ کیا ہے امی، ایسے نہیں ایسے کیا ہے امی. کوشچن پہ کوشچن بچہ پوچھ پوچھ کے دماغ کھا جاتا ہے. کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے بچپن میں بچہ، چھوٹا بچہ 2 سال کا 3 سال کا جب بولنا سیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ پرسنالٹی بن رہی ہے تو اس کے اندر خیالات آتے ہیں. لیکن ماں باپ نے کبھی جھڑک کے جواب نہیں دیا، جتنی بار پوچھا اتنی بار بتایا، سمجھایا. ٹھیک ہے، پیار سے. اب وہ آج کل کے اسپیشلائزڈ ماں باپ ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے نا خود بدماش ہے، جو اس طرح سے مطلب اب ظاہر بات ہے ابلیس کے ایجنٹ جو بن جائیں گے تو پھر تو معاملہ بگڑ جائے گا. لیکن اصول یہی ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو بہت شفقت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے. اب یہ بولیں گے کہ بھائی ماں باپ کا جو ہے نا کبھی تو فیصلہ غلط بھی تو رہتا ہے. یار میرے کو تو ایسے شادی کر دیا ایسی جگہ میں جہاں میری، یار وہ شادی کر دیا لیکن وہ اپنے جانتے بوجھتے نہیں کیا، تمہارے مقدر میں تھا وہ. ٹھیک ہے، وہ اپنے جانتے ان کی عقل کے اکارڈنگ بولنا صحیح تھا، ان کے عقل ہی اتنا کام کی، ان کو وہی سمجھ میں آیا تو انہوں نے شادی کر دیا. ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا وہ برا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ اتنا احسان کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم کیوں نہ محبت کریں، کہتے ہیں نا. تو بتائیے کہ اس کے لیے کوئی آپ کو عالمہ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیا؟ عالمہ بنیں گے تب محبت کریں گے ماں باپ سے؟ نہیں. تو اسی طرح سے یار یہ انسان ہی تو ہے نا، یہ انسان ہی تو ہے نا، یہ انسان یہ ماں باپ کی شکل میں جو ہے نا بڑا میرے ساتھ ہمدردی کیا بچپن میں، یہ سارا کچھ کھلایا پلایا، سارا کچھ بڑا کیا، انگلی پکڑ کے چلایا، یہ سارا پروسیس کون کر رہا ہے؟ یہ ماں باپ خود سے کر رہے ہیں. دیکھیں نا پیچھے لنک کس سے ہے. تو وہ اللہ جس ماں باپ کو جس نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ اگر نہ چاہتا اور کہہ دیتا کہ ماں باپ کا دل سخت ہو جائے، تو کیا یہ ماں باپ کی اوقات تھی کہ ماں باپ محبت پیدا کر لیتے اپنے سے اور پھر وہ جو ہے نا بچوں کی پرورش کر لیتے؟ پاسبل تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے اگینسٹ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو جس اللہ کے بلبوتے پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس اللہ کو ہم جان جائیں گے. اصل میں جو معرفت ہے، جو روح کو آلریڈی دے کے چلایا ہوا، وہ سوئی ہوئی روح، وہ سویا ہوا ضمیر، وہ جان جائے گا دوبارہ سے، وہ جاگ جائے گا اور وہ محبت پیدا نہ ہو، وہ قربانی نہ دے، وہ کربلا برپا نہ کرے. یہ پاسبل ہے ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب معرفت اللہ کی آئے گی نا، قربانی خود بخود دینا آسان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جو ہے نا وہ سٹیٹس پہ لگاتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ بہت مار کاٹ والی ویڈیو رہ جاتی ہے، تو کچھ بچیاں نا پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ میم یہ اتنا زیادہ سخت ہے کہ ہم لوگ کا تو ایمان ہی ڈول جائے گا اس وقت، کیسے ہم لوگ یہ کریں گے. ہم بولا کہ ایمان صرف اپنا افضل کیجئے، اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہ ہو. یقین کیجئے کہ اللہ جس بھی مقام پہ رکھے گا نا، وہاں نا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کریں گے انشاءاللہ. چاہے تو اپنی جان کو قربان کر کے، چاہے اپنی نا جان مال کھپا کے، جو کچھ بھی جیسے بھی جس فارم میں ہوگا، اللہ جیسے لینا چاہے گا. ہم اللہ کو دینے کے لیے اگر تیار ہیں تو اللہ لے لے گا. ٹھیک ہے، اللہ وہ لے لے گا، قبول کر لے گا. ٹھیک ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، ہم تمہاری طرف چل کے آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ سب پوٹینشیل آ جاتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنی ذمہ داری پورا کیا ہے کیا. اپنی ذمہ داری اگر پورا نہیں کیا، وہ جذبہ نہیں آ رہا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ وہ جذبہ نہیں آ رہا ہم اس لائق نہیں. یعنی اپنی اندر وہ کمی ہے. لائق سب کوئی ہے، سارے بنی نوع انسان لائق ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کمزور، وہ یہ اور وہ، ہم کو نہیں آیا تھا دین اور ہم بہت زیادہ آؤٹ ایریا میں رہتے تھے اور ہم تو دیہات میں رہتے تھے. کچھ نہیں. یقین کیجئے سارے بنی نوع انسان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ نا چیر پھاڑ کے رکھ دے کافر کو. ٹھیک ہے، ہر نے یہ پوٹینشیل لے کے اللہ کی طرف سے ہر کوئی آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو اللہ نے خلافت کا منصب دیا ہے یار. انسان کو، انسان میں اپنے نیک بندوں کو اللہ نے منصب دیا ہے خلافت کا. ٹھیک ہے، اور وہ خلافت کا پوٹینشیل نہیں رکھے، اس کے اندر پوٹینشیل نہیں ہو، ایسا نہیں ہے ممکن. ہاں، خلیفہ ایک بنے گا، پھر وہ پیروی والی بات ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ اب ظاہر بات ہے شریعت بنی ہے نا، وہ نبی نے بتایا ہے نا طریقہ کار، وہ سارا چیز. لیکن پوٹینشیل ہے ہر کے اندر. ٹھیک ہے، وہ سب پوٹینشیل کا صرف ایک منبع ہے کہ اللہ کی معرفت. اب وہ معرفت بھائی طریقہ کار ہوگا نا کچھ، اس کا طریقہ بھی اب اپنی کھوپڑی سے تو اپلائی نہیں کریں گے کہ بھائی کچھ بھی اٹھاؤ جو بھی چاہو پڑھ لو اب اس سے اللہ کی معرفت آ جائے گی. جی نہیں، اللہ نے صاف طور پر اپنے نبی کے ذریعے سے، ہم پہلی حدیث بتا چکے ہیں آپ کو. وہ حدیث اگر ڈاکٹر اسرار نے کہا ہے کہ لیمینیٹ کرا کے رکھ لیجئے، تو واقعتاً وہ حدیث لیمینیٹ کرانے کے لائق ہے. میرے نزدیک، میرے دل کے نزدیک تو واقعتاً ویسے ہی عزیز ہے جیسے ڈاکٹر اسرار کو نا عزیز تھی. ٹھیک ہے،
ہم ایسا شاگردہ ان کی الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور ہم چاہیں گے کہ میرے آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو بھی وہ نا اس کا متن تک یاد ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو ایز اٹ از یاد کر لیجئے کہ اس کے بعد اس میں فرما دیا اللہ نے جو اپنے نبی کے ذریعے سے زبان سے نکلوایا کہ اللہ کی اس کتاب کے علاوہ کسی اور سے اگر ہدایت لینا چاہو گے، ٹھیک ہے، اپنی زبان میں ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو، کسی اور طریقے سے ہدایت کی کوشش بھی کرو گے اللہ لازماً گمراہ کر کے رہے گا. یہ بٹ نیچرل ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. کوئی رکھ لے، چپکا لے، کوئی جا کے نا فوٹو فریم بنا لے اس کو، ٹھیک ہے. آج جو گمراہی کا سبب جو بنا ہوا ہے نا، یہ وہی ہے، یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کو نا اور بھی حدیثیں نا اس کو نا یہ کرتی ہیں، پروموٹ کرتی ہیں. بعض ایسا نہیں ہوتا صرف کہ ایک حدیث ہوتی ہے، بہت ساری اور حدیث سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بات یہ بالکل صحیح ہے. اب ہمارے نبی پر جو ہے نا بات پہ یقین نہیں رہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رہے، تو پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اپنا ایمان پہلے درست کرے، ٹھیک ہے. پہلے لا الہ الا اللہ درست کرے ذرا، اور محمد رسول اللہ درست کرے ذرا، اس کے بعد جو ہے نا اس کو سمجھ میں آئے گی بات. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی معرفت، جب اللہ کو پہچان جائیں گے، ہم بول رہے ہیں محبت نہیں، پہچان جائیں گے کہ اللہ ہے کیا اور اللہ کون ہے، رب ہے وہ. اچھا دنیا میں الحمدللہ رب العالمین کا یہ مطلب، اچھا ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہ ہے اس کا پروسیس، یہ وجہ ہے، یہ ساری چیز جان جائیں گے نا. جیسے ایک انسان سے بہت عداوت ہوتی ہے، بہت دشمنی ہوتی ہے، اس نے ایسے بولا تھا آپ کو، اس کے بارے وہ تو آپ کے بارے میں ایسے سے کہہ رہا تھا، خوب اندر اندر پورا کچیا گئے، پورے غصے میں آ گئے. اس سے پوچھا نہیں جا کر اس سے پوچھا نہیں کہ تم نے ایسا کہا تھا کیا، اور خوب غصے میں بات چیت بند کر دی، سلام دعا سب چیز بند ہو گئی. پتہ چلا کہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھائے پتہ نہیں کون سا ایسے مشکل آئی کہ ایک دوسرے سے ضرورت پڑ گئی، اللہ نے ملانا تھا، تو پتہ چلا بات نکلی پھر تو فلانے وقت میں آپ نے تو ایسے بولا تھا، دل دکھایا تھا، یہ وہ ساری چیزیں نکلی. یار ہم نے تو ایسا بولا ہی نہیں. اور پھر جب وہ جانا ایک دوسرے کو تو وہ سارا گلا شکوہ دور ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ نا ایسی محبت پیدا ہوئی کہ پھر کیا ہی کہنا. تو اللہ کو جانا ہی نہیں ہے یار. اللہ کو جان جائیں گے نا جب، تو وہ آلریڈی محبت پیدا ہونا بٹ نیچرل ہے، وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ہوگی محبت پیدا. کیونکہ یہ ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف منسوب ہے، اللہ کی طرف سے منسوب ہے، ٹھیک ہے. یہ روح جو ہے وہ کس کی طرف منسوب ہے، اللہ نے اپنی نسبت دی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جس طرح سے کعبہ کو اپنی طرف جو ہے نا منسوب کر کے بولا بیت اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کو درجہ دے دیا نا، افضل ہے نا، وہ اللہ کی طرف منسوب ہو گیا اس وجہ سے. ورنہ تو وہ دیوار ہے ایک، کچھ بھی نہیں. اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا اس وجہ سے وہ نا عظمت کی چیز ہے، وہ ایک مطلب بلندی کا مقام ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اللہ جس کو اپنی طرف منسوب کر دے نا وہ بہت افضل ترین ہے. جو کچھ اللہ سے جڑا وہ سب چیز افضل ہو گئی. قرآن کیوں افضل ہے بھائی؟ قرآن کیوں افضل ہو گئی؟ کلام اللہ کا کلام ہے. اللہ سے جو بھی چیز جڑے گی وہ چیز ہے نا دنیا میں بھی عزت پائے گی، اور اخروی عزت کا تو کیا ہی کہنا، اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگا. اس کو امیجن کرنا مطلب چھوڑ دیجئے، اس کو اللہ ہی پہ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے. تو کوئی بولتا ہے کہ دین پہ چل کے وہ جو ہے نا دیکھو نا کیسا ذلیل ہوئے نا، ذلیل نہیں ہوئے، وہ عزت ہے، وہ عزت ہے، ٹھیک ہے. وہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے. کسی کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو کسی نے کہا تھا کیا بڑا، کہہ رہے تھے نا احد احد، بڑا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک، کہاں بچانے کے لیے آ گیا اللہ پاک، ٹھیک ہے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا کہ تم 2 ٹکے کی جو ہے وہ ہڑیا جب لینے جاتے ہو دکان میں تو تم ٹن ٹن کر کے دیکھتے ہو کہ کہیں پھوٹی بھی تو نہیں ہے. اور ہم دعویٰ ٹھوک رہے ہیں احد احد کا، تو کیا وہ رب میرے آزمائے نہیں کہ واقعی میں یہ احد احد کا جو دعویٰ ٹھوک رہا ہے واقعی میں سچا ہے بھی یا نہیں ہے، یا پھر یہ ایسے ہی جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے صرف؟ کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تم. اچھا ایسے ہی لے لیں گے تم کو؟ تم نے اپنا تو 2 کوڑی کا جو سسٹم بنایا ایجوکیشن کا، اس میں تو تم نے فلانا ڈھمکانا، یہ انٹرنس ٹیسٹ ہے تو یہ ٹیسٹ ہے تو وہ ایڈمیشن تو وہ انٹرویو رکھ دیا. معمولی سا 2 کوڑی کا یہ جو ہے نا سسٹم بنایا، اس میں تو اتنا سب کچھ رکھ دیا. اور اللہ کا نظام جو سب سے افضل ترین ہے اس میں کوئی سسٹم نہ ہو، کوئی رول نہ ہو، یعنی اللہ کچھ نہ کرے، آپ سب کچھ جو مرضی کا کریں، یہی ہے. تو یہ زندگی نہیں ہے، اس طرح سے زندگی نہیں گزاری جاتی. پھر فرق نہیں کوئی رہتا انسان میں اور ایک حیوان میں، ٹھیک ہے. بلکہ حیوان بھی پابند ہے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے. آپ دیکھ لیجئے، ان سے بھی سیکھ ہے، انسان اس سے بھی سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جھنڈ میں رہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں ٹائم سے، وہ زیادہ نہیں کھاتے تو الٹ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری، ٹھیک ہے. تو ان سے بھی نصیحت، قرآن کہتا ہے کہ آپ کو جانور میں بھی نصیحت ہے. تمام طرف چیزوں سے یار اللہ کی صدا آ رہی ہے یار، تمام طرف چیزیں جو بھی ہے نا، زمین سے، آسمان سے، پیڑ سے، پودا سے، آپ کے جسم سے، روئے سے دیکھیں نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے. تو وہ معرفت جس دن پیدا ہوگی اس دن جو ہے نا آپ کو اللہ سے ایسی محبت ہوگی نا کہ محبت بڑے بیکار ہے، عشق ہو جائے گا. عشق کا لفظ جب بولنا نا وہ جوش و جذبہ زیادہ آتا ہے، اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ شدت زیادہ ہے نا اس میں عشق میں، ٹھیک ہے. تو وہ عشق جب عشق سکھاتا ہے
وہ دیکھیں بہت اچھا پیارا شعر ہے یار، بول رہے ہیں ہم، دیکھیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، واہ 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 کیا بات ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے یہ. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. یعنی جب یہ عشق، اللہ سے عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. ہم کون ہیں؟ ہم کس لیے آئے ہیں دنیا میں؟ میرا کیا مقصد ہے؟ اللہ کون ہے؟ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ ایز اے رسول کیوں جانتے ہیں ہم ان کو؟ وہ ایز اے نبی کیوں جانتے ہیں ہم ان کو؟ قرآن کیا چیز ہے بھائی؟ کیا چیز تھی؟ ابھی کتاب ہے، اس سے پہلے کچھ تو ہوگی نا. کچھ تو ایسے سورس پکڑ رہے ہیں، ذریعہ پکڑ رہے ہیں، تہ تک جا رہے ہیں. تو وہی بول رہے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب یہ عشق، اللہ کا عشق جب ہے نا سکھاتا ہے، خود جب جانتا ہے انسان، خود ہی سے ہے نا آشنا ہوتا ہے اپنی خود ہی سے. ٹھیک ہے، آداب خود آگاہی، خود سے آگاہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں دنیا میں. تو وہ جب آداب جب جان جاتا ہے نا، اس سب یہ سارا جو ہے نا ادب جان جاتا ہے، یہ عشق جب سکھا دیتا ہے انسان کو، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. یہ غلام جو اللہ کا غلام، یہ بندہ، یہ جو آیا ہے نا، یہ دو وقت کی روٹی کھائے گا، سوکھی روٹی کھائے گا، اور دشمن کو دھڑا دھڑ جو ہے نا مارے ہوا ہے. صحابہ کرام سوکھی روٹی کھاتے تھے اور جو ہے نا قیصر و کسریٰ کو اڑا کر پھینک دیا. تاج کو فٹ بال بنا کر کھیلتے تھے قیصر و کسریٰ کے. جی آ رہی بات سمجھ میں؟ مذاق اڑاتے تھے کفار مشرکین ہے نا، مذاق اڑاتے تھے، یہ جو ہے نا یہ بڑا، یہ جو ہے نا آسمانوں میں درخت، اچھا یہ ہے نا محمد ایسے بہکاتا ہے، آسمان میں درخت بتاتا ہے، تو یہ نوجوان اس کی باتوں کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، متاثر ہوتے ہیں. اور وہ ہے نا ساری چیزیں جب بعد میں ہوئی ہے نا پیشن گوئی پوری، تو منہ ہکا بکا رہ گیا. ٹھیک ہے، بعض لوگ تو مر گئے تھے، لیکن بعض لوگوں نے دیکھا جب اپنی آنکھوں سے، تو وہ بالکل ہی جو ہے نا دانتوں تلے انگلی دبانے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے وعدے پہ یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے انسان، غلام تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن شہنشاہی والی زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی نہیں مرتا ہے جھجتا ہے کہ نا ہم کافر کا جتا چاٹیں گے اور ہم کو نا 1 لاکھ کی سیلری دی. مت دو، تھوک دیتے ہیں ہم 1 لاکھ کی سیلری پہ. 1 روپیہ ہم کو عزیز ہے اگر محنت کا ہے تو ہم اینٹیں ڈھو کے کمائیں گے. اس میں غیرت ہے، اس میں میری ہے نا عزت ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم کسی کے اندر باؤنڈز نہیں ہے، کسی کے اندر وہ جو ہے نا ہم کسی کے غلام نہیں ہے یار، ہم اللہ کے غلام ہیں. کوئی ہم پہ حکومت چلائے گا، کوئی ہم کو بولے گا کہ ایسے نہیں ایسے کرو، اور جیسا کام نہیں کرا رہی یار باس بہت غصہ آ جائے گا یار، ٹائم سے جانا پڑے گا یار، یہ وہ کیا ہے یار. ہر طرح سے غلام بنانا سکھا رہا تم کو یہود و نصارہ. ساری چیز میں جس میں اللہ نے تمہیں دکھایا راستہ، وہ سب چیز میں اس نے سیکنڈ ہینڈ دکھایا ہے تمہیں. فرسٹ ہینڈ اللہ دینا چاہتا ہے، وہ سیکنڈ ہینڈ لینے کے لیے تیار ہے. نہ ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیں گے یار، فرسٹ ہینڈ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، فری آف کاسٹ دینے کے لیے تیار ہے، بس لے لو نا. تو وہ تو اس کا طریقہ جو کار ہے، طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے آ جاؤ، دیکھو کیسے پھر تمہارا ضمیر زندہ ہو جائے، مطلب وہ ہوش میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پھر آپ کو جب اللہ کی نا معرفت آ جائے گی نا، معرفت جب آ جائے گی تو یہ غیرت ایمانی جاگے گی نا. تو وہ میرے کو یاد آتا، بھی دیکھیں نا کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ قریب آئی تھنک کہ جب خلافت عثمانیہ گر رہی تھی، ہاں اسی وقت شاید، یہ مختار نامی ایک شخص تھا، اس کا پورا نام یاد نہیں آ رہا ہم کو، جب خلافت یعنی آئی تھنک سو کہ یہ 19 کچھ کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، 19 سم تھنگ کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی 2000 چل رہا ہے نا، تو یہ 19 کا کچھ کا واقعہ ہے. اس کو بیچارے کو وہ لیبیا کا تھا وہ آدمی، تو وہ جو ہے نا اس سے بڑا کام ٹیچر کا، وہ ٹیچر تھا، ایز اے ٹیچر بھی اس نے وہ جو ہے نا ملٹری وہ سارا چیز، وہ ریولیوشن کریٹ کیا لیبیا میں، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، ساری چیزیں. تو یہود و نصارہ نے اسے ایک ہے نا تاریخی سوال کیا، جب وہ بیچارہ اسیری کی حالت میں تھا، یعنی پکڑا گیا تھا اور مارنا تھا اس کو، یہ تھا کیا نام ہے اس کو، یہ سولی پہ چڑھانا تھا، سولی پہ چڑھانا تھا، پکڑا ہوا تھا. تو بولا کہ تم انگلش میں تھا، وہ بول رہا تھا انگریز کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہو کتنا جلدی سرنڈر کرو گے. وہ آدمی بول رہا ہے، سنیے تاریخی جواب سنیے کہ وہ بول رہا ہے ابھی گزرا ہے یار، 50-60 سال پہلے کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے کہ آپ کو جا کے سیرت اور صحابہ اکرام تو بہت افضل ہیں، ان کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن غیرت ایمانی ابھی کچھ سال ہوا کہ دم توڑی ہے، اور ابھی بھی لوگ زندہ ہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی لوگ زندہ ہیں. ٹھیک ہے، کربلا کا واقعہ برپا کرنے کے لیے آج بھی حسین زندہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے زندہ ہیں. وہ انسان بولتا ہے، وہ جو ہے نا انگریز پوچھ رہا ہے اس سے کہ تم کتنا جلدی سرنڈر کر جاؤ گے، جلدی سے بتاؤ. تو وہ مختار نے جواب دیا کہ ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں کرتے، ہم یا تو مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور یا نہیں تو ہمیں فتح ہوتی ہے. کیا تاریخی جواب دیا؟ یہ غیرت ہے، اللہ کی غیرت. ٹھیک ہے،
یہ غیرت ربانی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. تم اسیری کر لو، سولی پہ چڑھا دو، کچھ کر دو، ٹھیک ہے، بھاڑ میں جاؤ. تمہارا جائے، تم سوچ رہے ہو کہ ہم کو مار کے جو ہے نا تم ہے نا حق کو دبا دو گے. حق نہیں دبے گا، ٹھیک ہے، حق نہیں دبے گا. یہ اللہ کا ایک مشیت ہوتی ہے اللہ کی کہ وہ جو ہے نا ابھی مسلمان پٹا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ مشیت الہی ہے. کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے نا ہر چیز کی، تو اس کے پیچھے بھی ہمیں ریزن جاننا ہوگا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں بولیں گے کہ حق مارا جا رہا ابھی تو کچلا جا رہا ہے. نہیں، وہ بات نہیں ہے، وہ بات کچھ اور چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پس پردہ کیا ہے اس کو جاننا پڑے گا انشاءاللہ. لیکن حق اسی طرح سے جو ہے نا شہادت کی موت کو گلے سے لگا لیتا تھا. ہم جھکیں گے؟ ہم نہیں جھکیں گے. ہم کو عزت کی موت پسند ہے ذلت کی زندگی سے. ایسی زندگی پہ تھوک دے آدمی، ایسی زندگی پہ. ابھی ہم اسٹیٹس لگایا، دیکھا نا آپ لوگوں نے، تو وہ کیا نام ہے، یہ ساری چیز ہے. تو اللہ سے جب آشنائی ہو جاتی ہے نا تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی. پھر وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، اچھا الدین یسرن، الدین یسرن، دین آسان ہے، واقعیتاً آسان ہے. ٹھیک ہے. ارے ایگزامپل ہم بتاتے ہیں آپ کو. میرے ساتھ، میرے بھائی کا ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا نا بچپن میں، ہم لوگ کہ جیسے سورہ یاسین پڑھ کے امی چلانے کی عادت تھی امی کو. مطلب یہ نہیں کہ مطلب آٹو چلا دیں گے لیکن تم کو سورہ یاسین پڑھ کے جانا ہے صبح میں نماز کے بعد. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ دھیرے دھیرے کمپٹیشن کرتے ہیں، مطلب کہ دھیرے دھیرے اٹھیں اس کے بعد جا کے سورہ یاسین پڑھ کے، یہ مطلب پڑھ کے جلدی سے، پھر اس کے بعد کمپٹیشن ہوتا تھا، کبھی بھائی اٹھ گیا کبھی ہم اٹھ گئے. اس طرح سے تو ہمارے لیے آسان تھا. اب کسی کو بول دیں، وہ بچہ جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو سورہ یاسین پڑھانے لگے، ٹف ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیے؟ ٹف ہوگا نا جی. کام تو ایک کے ہے، آدمی بھی ایک کے طرح کا ہے، وہ بھی کھا رہا، وہ بھی وہی کھا رہا، دوسرا آدمی بھی ہوگا نا. تو کیوں ٹف ہو گیا؟ کیونکہ اس کو کر نہیں رہا ہے. وہ جب کر لے گا تو ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو الدین یسر، واقعتاً دین آسان ہے، اس دور میں بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے بولا ہے کہ وہ مشابہت سوری کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ وہ اس وقت مشکل اس لیے ہو جائے گا کیونکہ لوگ اس کو فالو کرنے والے نہیں رہیں گے. ظاہر بات ہے 100 لوگ اگینسٹ ہیں، ایک انسان جو ہے وہ حق پہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کو کمپیئر کر کے بتایا. وہ انسان کو چلنا مشکل نہیں ہوگا، وہ انسان کو چلنا آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اگر غیرت ایمانی ہوگی نا تو وہ کربلا ہر جگہ برپا ہوگی انشاءاللہ. کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ میرا کوئی ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، مت دو. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی راہ میں اکیلے شہید ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے نا غیرت ایمانی، غیرت حسین جو ہے نا جگائے. آمین یا رب العالمین. ہم تو یہ بولیں گے کربلا ہر جگہ آپ کو دستک دے رہی ہے. حسین آج بھی شہید ہو گئے ہیں لیکن وہ جو ہے نا وہ اپنے نا شہادت سے نا پیغام دیتے جا رہے ہیں. اس لیے ہم کربلا کو بار بار لاتے ہیں کیونکہ کربلا از لنکڈ وتھ اس. ٹھیک ہے، کربلا جو ہے وہ ہمیشہ، کربلا آج سے پہلے جو ہے نا 50 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد جو ہے ہوئی ہے، لیکن وہ کربلا آج بھی رہتی حیات تک جو ہے نا وہ زندہ اور ہے نا آباد ہے. ٹھیک ہے، وہ لنک ہے ہم سے، بہت بڑا لنک ہے وہ. انشاءاللہ ایک کوئی بہت لمبا چوڑا جو ہے نا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، کبھی ورک شاپ تو ہم کو بتائیں گے آپ کو. لیکن بیچ میں لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لنک ہے، کچھ نہ کچھ تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے، ایسے تو ہم لوگ اوپر سے جانتے ہی کہ بھائی ہاں حسین سے، حسن سے ہمارا تعلق ہے، بالکل وہ اوپروٹی تعلق والی تو بات ہے ہی ہے. اندرونی تعلق ہے، روح سے تعلق ہے، وہ جانیں گے انشاءاللہ جب ہم اپنا مشن جانیں گے. مشن ہی پتہ نہیں، اللہ ہی کو پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے کیا ہے. جب رب کو جان جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ تو وہی رب ہے جو حسین کا رب تھا، اچھا یہ تو وہی مشن ہے جو حسین کا مشن تھا. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ. تو ہم جب جانیں گے تب نا، جب جانیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، وہ محبت ہی نہیں پیدا ہو سکتی. کیوں محبت پیدا ہو بھائی؟ کوئی آپ کو ایک بچہ تھا جو اپنے ماں باپ سے دور رہا. ٹھیک ہے، وہ ماں باپ پہ کبھی نظر ہی نہیں پڑی اس کی. ٹھیک ہے، اس کی خالہ نے اس کو پرورش کی، پاکستان لے کے چلی گئی تھی، فور ایگزامپل ہم بتا رہے ہیں. وہ ہندوستان اس کے ماں باپ تھے اور خوب پرورش کی، خوب بڑا چڑھا دیا. تو بتائیے وہ ماں باپ سے محبت کرے گا؟ ایگزامپل دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے دنیا میں؟ نہیں ہوتا. کیا بولتے ہیں کہ بھائی اس ماں باپ کے ساتھ رہوے نہ کیا تو اس کو محبت کیا ہوگی، ہے نا؟ تو بھائی پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جب پتہ ہو جائے گا نا تو یہ مت سوچیے کہ نہیں عشق آ سکتا. وہ لیول تو وہ حسین کا تھا، بالکل افضل ترین مقام ہے ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. ان کا تو کچھ ان کے برابر کیا، ان کے دھول کے برابر نہیں ہے. لیکن نقش قدم کس کا اپنانا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں محبت اور عشق پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، نقش اگر وہ آنا چل پڑیں گے نا تو وہ ہوگا پیدا. یہ آپ ٹینشن نہ لے کہ وہ عشق کیسے پیدا ہوگا، ہم کیسے جان دیں گے، تو بڑی مشکل ہے، بڑا ٹف جاب ہے، بڑا مطلب ڈیئرنیس چاہیے، یہ وہ مت ٹینشن لیجئے. اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس کیجئے، اللہ سے بس دعا کیجئے کہ اے اللہ جس طرح سے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس طرح سے
اہل البیت نے دین کو سمجھا اور جس طرح سے عمل کیا اور جس طرح سے قربانی دی اور جس طرح سے ان کے ساتھ آسانی تو نے کر دیا تھا دین پہ چلنا، اور ان کو جیسے ویژن اینگل سمجھا دیا تھا، اے اللہ بس ہمارے لیے بھی ویسے ہی آسانی کر دے، اے اللہ ہمیں ویسے سمجھا دے، اور اس پر نہ صرف یہ کہ سمجھا دے بلکہ اس پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں قوت دے دے، روحانی بھی، جسمانی بھی، عقلی بھی اور قلبی بھی، سب طرح کی قوت دے دے، تاکہ ہم جیسے اہل البیت نے انقلاب برپا کیا، ہم ان کے نقش قدم پہ چل کر ہم بھی جو ہے دنیا میں جو ہے نا انقلاب برپا کر دیں، کہ قیامت کے دن پھر جو ہے حسن حسین کیا کہیں وہ شعر کہتا ہے کوئی، دیکھیں ایک شاعر، کہ اگر اجازت دیں آپ تو کیسے ہے، یوں حشر میں حسنین کریمین کہیں گے، حسنین کہتے ہیں حسن حسین دونوں کو ملا کر، یوں حشر میں حسنین کریمین کہیں گے، ملنا ہے ہمیں اپنے وفادار سے پہلے، یعنی میرے وفادار کہاں ہیں، میرے نقش قدم پہ چلنے والے کہاں ہیں، میری باتوں کو، میرے مشن کو پھیلانے والے کہاں ہیں، انہوں نے قربانی کہاں دی، لا لا لا، پہلے بعد میں ہم جنت میں بعد میں جائیں گے، پہلے میرے کو ایسے لوگ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سن سے عمل کی توفیق دے، باتیں تو بہت کوئی کر لیتا ہے، ہم کیا بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی بہت ٹھیک ہے، ایک نعمت ہے اللہ الحمدللہ، لیکن جو نعمت کی تکمیل ہے وہ یہ ہے کہ عمل میں داخل ہو جائے، اور ایسا عمل متقبلا، یہ بھی یاد رکھیے، ہاتھ پر مارنا ادھر ادھر کر رہے ہیں، پگلا بڑا جو ہے نا محنت والا کام جو ہے نا وہ مطلب ادھر ادھر فالتو کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ عمل متقبلا، اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کی زبان سے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، علم مانگا تو نفع والا، رزق مانگا تو طیب، اور عمل مانگا تو کیا نافع، ٹھیک ہے، عمل متقبلا، سوری عمل جو ایسا ہو کہ جو متقبل ہو، اللہ کیا قبول ہو، جس پہ مہر لگ جائے، کوئی چوچرا نہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس پہ ہم اجر دے دیا، ٹھیک ہے، مارکس مل گیا 10/10، ٹھیک ہے، یعنی وہ عمل اس لائق نہیں تھا، اپنی طرف سے دے دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن عمل متقبلا کی لسٹ میں چلا جائے، کہنے کا مطلب، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے کتنا پیاری چیز، ہر چیز سکھائی ہے الحمدللہ، تو بس یہی ہے کہ وہ سکھائی ہے اور وہ طاق پہ رکھا ہوا ہے، تو پھر ہم سیکھنے سے رہے، ٹھیک ہے، ہمیں سیکھنا ہوگا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث یاد کر لیں آپ، ٹھیک ہے، ہر دن جو ہے نا اس کو سمجھا کریں، ٹھیک ہے، سمجھا کریں مطلب یہ نہیں کہ کھول کے دیکھا اور رٹ رہے ہیں بیٹھ کے، نہیں، دماغ میں لایا کریں کہ واقعی میں یار بہت کچھ سیکھنا تھا، بہت کچھ گوا دیا، اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنا وقت دیا اللہ نے، ابھی بھی کیسے تو مرے نہیں ہیں، مرنے سے پہلے کم سے کم ہوا نا وہ آنکھ کھل گئی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اہل الجنت کے ترانے میں سے ایک ترانہ ہوگا کہ شکر ہے اس پروردگار کا، تمام تعریف ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور اللہ ہی ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت پہ نہیں آتے، جب بھی ایسی کیفیت ہو نا دل میں کہ اللہ تیرا بڑی احسان ہے، اللہ پاک کی کم سے کم ابھی بھی غفلت کی تو زندگی گزاری، اللہ میری توبہ، لیکن ابھی بھی جو ہے نا آنکھ کھل گئی، تو یہ دعا ضرور پڑھا کیجیے، سورہ اعراف کی آیت ہے، ٹھیک ہے، ہم بار بار بھول جا رہے ہیں، پھر کل بھی بولا تھا اثر کے وقت ہم شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، آج بھی ہم بول رہے ہیں، لیکن دیکھیں پھر آف کرنے کے بعد یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یاد رہا تو انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے انشاءاللہ۔ چلیں، کتنا ٹائم ہوا، OMG 12 ہو گیا یار اچھا 2 منٹ، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو بولا ہی ہے نا کہ ایکسٹرا لیں گے ہم ٹائم، 12:10 تک کلاس چلے گا انشاءاللہ، ہم پہلے بھی بول چکے ہیں، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیے گا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اچھا یہ عادت ہو گئی آپ لوگوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم بولنے کی عادت ہوئی، آسانی ہوئی، پریکٹس کیا تھا، کس کس نے پریکٹس کیا تھا، ہینڈ ریز کیجیے گا۔ چلے کوئی نہیں، آسان ہو، اللہ کرے اللہ آسان کرے، کوشش کیجیے گا، بارک اللہ، جنہوں نے کیا ہے پریکٹس اللہ آسان کرے مزید، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو بھی توفیق دے، آمین۔ کوشش کیجیے کہ اب نبی کو جو درود بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، بہت احترام سے کہنا ہے، اور یہ لبڑ لبڑ جو کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی یہ 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے یار، ٹھیک ہے، بولا نا جب عشق آتا ہے تو ہر چیز میں نا نزاکت آ جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم،
وعلی آلہ وسلم، آل کو جوڑنا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے، آل کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی نہیں، کسی مقام پہ نہیں، کبھی نہیں، کہیں نہیں، زبان سے بھی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان من ولد اسماعیل ابن ابراہیم ابو الانبیاء و امام للناس. آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن قصی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی. بات ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے شجع نسب بتا رہے تھے، اور آ کے رکے تھے کہاں یار؟ کوئی بتائے گا ہم کو؟ یاد نہ ہے ہم کو. کہاں سٹاپ کیا تھا؟ یاد ہی نہیں ہے میرے خیال سے. ہم کو یاد آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے تھے، 3 بچے تھے، یعنی مطلب اگر اس کو میدیان کو جوڑ لے تو اسماعیل، اسحاق، میدیان، ٹھیک ہے. سب سے بڑے جو تھے وہ کون تھے؟ اسماعیل تھے، ٹھیک ہے. اسماعیل، اسحاق، میدیان، ٹھیک ہے. میدیان سے شعیب علیہ السلام وغیرہ آئے ہیں، جیسا کہ اس بہت سارے کیا بولتے اس کو، دیکھیں اردو ورڈ بول رہے ہیں، ہسٹورین کا بہت سارے کا کہنا ہے. بہرحال اسماعیل اسحاق کا معاملہ ہے تو ہم اسی کو لے کے چلے علیہ السلام. تو اسماعیل کی اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو وہ ان میں بہت سارے اللہ والے آئے ہیں. آخری نبی جو ہے نا، نبوت کو سبب کیا ہے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو آخری نبی دے کر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام پہ آخری، اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آخری نبی اور رسول تھے پورے نوع انسانی کے لیے. اسحاق علیہ السلام کے جو آپ کو بیٹے ہوئے یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اب ہم سوال ہی کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے، بہتر یہی ہوگا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہوئے؟ دیکھ کے بتانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں ہے کہ بنا دیکھے رہے، وہ دیکھ کے بتائیے. میرا مقصد وہ ریویژن ہے، کمپٹیشن کروانا نہیں، ایگزام لینا مقصد نہیں. یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام بھی کیا تھے؟ نبی تھے. کیا تھے؟ نبی تھے. یعقوب علیہ السلام کا کچھ ٹائٹل تھا کیا؟ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل اسرائیل تھا. کیا تھا؟ اسرائیل. اسرائیل کا معنی اپنے لفظ میں کیا ہوتا ہے اپنی زبان میں؟ ساری ریکارڈنگز جو ہے نا اپلوڈ ہو چکی ہیں یوٹیوب پہ، دیکھ لیجئے گا جن کو اگر چھوٹا ہے کلاس وغیرہ تو. یہ بھی ایک کام ہی ہے یار. اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، ٹھیک ہے، اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار ہے نا. اب اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام. ہم کیا ہیں؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ ساری انسانیت کو کیا بولتے ہیں مخاطب کر کے؟ بنی آدم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بنی، آپ بنو بنا بنی جو ہے نا پڑھیں گی آپ گرامر میں، گرامر میں سمجھ میں آئے گا. یہ بھی نہیں سمجھ آئے گا کہ بنی کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے. بنی آدم، آدم کی اولادیں، ٹھیک ہے، آدم کی اولادیں. تو اسی طرح سے اسرائیل کی جو اولاد چلی نا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی آگے جو اولاد چلی اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. یہ کیا تھا؟ لقب تھا. بنی اسرائیل کیا تھا؟ لقب تھا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. یعقوب علیہ السلام کی تمام نسلیں، یہ نہیں کہ تمام ان کے جو بچے ہو گئے صرف ان کو، بنی اسرائیل کے تمام، وہ یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے، یہ سارے بچے 12 بچے تھے ان کو ماشاءاللہ، تو ان سب کو بنی اسرائیل کہتے تھے. اور بنی اسرائیل سے پھر جو وہ چلا نا سلسلہ، آگے چل کے ایک قوم ہی پڑ گیا بنی اسرائیل، نام قوم کا بھی نام پڑ گیا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، وہ 12 بچے ان کو ٹائٹل ملا تھا بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے، اور آگے چل کے جب نبوت ملی نا، رسالت ملی، موسیٰ علیہ السلام آئے، تو وہاں پہ ایک قوم کی حیثیت سے پھر ان لوگوں نے جو ہے نا ایز اے قوم بنی اسرائیل کے لقب سے مشہور ہوئے یہ لوگ. ٹھیک ہے، ایز اے قوم کے نام سے، یعنی بنی اسرائیل. تو یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل لقب ان کا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا انبیاء علیہ السلام بہت سارے آئے ہیں، بے شمار آئے ہیں. مطلب ایسا تھا بنی اسرائیل میں نبیوں کا سلسلہ، آپ یقین کیجئے کہ ایک نبی بنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہے، جو بھی بتا رہا ہے اللہ کا ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ انتقال کر گیا، کوئی گیپ نہیں. اس کے بعد دھڑلے سے اللہ نے دوسرے کو نبی بنا دیا جس کو مناسب سمجھا. یہ حال تھا ان لوگوں کا. کبھی ان لوگوں کو موقع ہی کوئی نہیں رہا کہ نبی ان لوگوں کے زندگی میں، ان لوگوں کے دور میں رہا ہی نہیں.
कोई जनरेशन विदाउट नबी जी ही नहीं है बनी इसराइल की। आई बात समझ में? तो बनी इसराइल में अंबिया अलैहिस्सलाम बेशुमार आए हैं, और अक्सर का मस्कन जो था, अक्सर का मस्कन कहते हैं प्लेस जहाँ ड्वेल किया जाता है, रहा जाता है, जहाँ रिहाइश, ठीक है, जहाँ की रिहाइश है। मेरी रिहाइश कहाँ की है भाई? अंबिया के हैं, गया के हैं, ठीक है। इस तरह से रिहाइश जो थी अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम की, जो बनी इसराइल से आए हैं, उनकी रिहाइश कहाँ थी? फलस्तीन थी, ठीक है, शाम। कहाँ थी? शाम। आई बात समझ में? क्या बोला? बनी इसराइल में बहुत सारे नबी गुजरे, ठीक है, बहुत सारे नबी गुजरे। बहुत सारे को भी समझना है कैसे, कि कोई जनरेशन खाली ही नहीं रही कि इन लोगों को नबी ना हो। समझ में आ रही बात? कितनी अल्लाह ने कितने एहसानात किए हैं, देखिए। और आपको अक्सर व बेशतर अंबिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में जो आए हैं वो कहाँ से थे? वो शाम से पैदा हुए, मतलब शाम में पैदा हुए, शाम के ही थे, शाम में ही रहते थे, शाम में ही उनका मतलब मस्कन था, और वो वहीं तबलीग और इशाअत जो भी काम करना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वहीं हो गए थे, हिजरत करके चले आए थे। फिर वो क्या नाम है, इराक से जो ना हिजरत करके वो फलस्तीन आए थे, जो फलस्तीन में जाके वहाँ मुकीम हो गए थे, और वहीं उनका इंतकाल हुआ था। तो ये फलस्तीन, तो फलस्तीन और शाम आपको बनी इसराइल का क्या है? मस्कन है, ठीक है, मस्कन है। अब ये बनी इसराइल जब फलस्तीन में थी, फलस्तीन में थे, तो ये फलस्तीन से जो है ना, इन लोगों ने बनी इसराइल के कौम, ये जो है ना, अल्लाह ने दीन दिया, जाहिर बात है, शरीयत दी। तो शरीयत की जब पामाली करा जाता है, यानी जब शरीयत को मिटाया जाता है, तो क्या होता है? फिर अज़ाब इलाही होता है, आता है ना। अज़ाब इलाही की शक्ल क्या होती है? अल्लाह ताला जो ना जालिम बादशाह मुकर्रर कर देता है। तो ये जालिम बादशाह जो है ना, इन लोगों पे मुसल्लत किया अल्लाह ने। ये बहुत एक मतलब डीप हिस्ट्री है, नबूवत नज़र आया था, और लोगों को मार के खदेड़ के बोला निकल जाओ ये फलस्तीन से। बनी इसराइल को बोला निकल जाओ फलस्तीन से, ठीक है, फलस्तीन से निकलवाया। तो अब ये जो है ना, ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे हुए, ये सारा, ये जो 12 बच्चे हुए उनका भी नाम हम बता देंगे इंशाल्लाह। और उसमें से फिर जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए थे, ठीक है। तो क्या ही करें, अब तो टाइम नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही आगे करेंगे। फिलहाल अभी यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। एक बस हम कंसेप्ट दिया है कि बनी इसराइल कौन थे, ठीक है। यहाँ पे ना गुस्सा आता है ना, हमको हर जगह गाना ही गाना है, अल्लाह तौबा करे। चलें यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।